بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس چینل پر میں ایسے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جن میں کچھ نہ کچھ نصیحت ہوتی ہے، تو اس لیے یہ واقعہ آخر تک سنا کریں اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ محمد بن سماک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے لوگوں میں موسیٰ بن محمد بن سلیمان الہاشمی بہت ہی ناز پرورہ رئیس تھا۔ دل کی خواہشات پوری کرنے میں ہر وقت منہمک رہتا، پینے میں، لباس میں، لہو و لعب میں، خواہشات اور لذات کی ہر نوع میں اعلیٰ درجہ تھا۔ لڑکے لڑکیوں میں ہر وقت منہمک رہتا، نہ اس کو کوئی غم تھا نہ فکر۔ خود بھی نہایت ہی حسین چاند کے ٹکڑے کی طرح سے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پرنوع کی دینوی نعمت اس پر پوری اترتی تھی۔ اس کی آمدنی 3,03,000 دینار اشرفیہ سالانہ تھی، جو ساری کی ساری اسی لہو و لعب میں خرچ ہوتی تھی۔ ایک اونچا بالا خانہ تھا جس میں کئی کھڑکیاں تو شارع عام کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن پر بیٹھ کر وہ راستہ چلنے والوں کو دیکھتا، اور کئی کھڑکیاں دوسری جانب باغ کی طرف کھلی ہوئی تھیں، جن میں بیٹھ کر وہ باغ کی ہوائیں کھاتا، خوشبوئیں سونگھتا۔ اس بالا خانہ میں ایک ہاتھی دانت کا کبا تھا جو چاندی کی میخوں سے جڑا ہوا تھا، اور سونے کا اس پر جھول تھا۔ اس کے اندر ایک تخت تھا جس پر موتیوں کی چادر تھی، اور اس ہاشمی کے سر پر موتیوں کا جڑاؤ امامہ تھا۔ اس کبا میں اس کے یار احباب جمع رہتے، خدام ادب سے پیچھے کھڑے رہتے، سامنے ناچنے گانے والیاں کبا سے باہر مجتمع رہتیں۔ جب گانا سننے کو دل چاہتا، وہ ستار کی طرف ایک نظر اٹھاتا اور سب حاضر ہو جاتی، اور جب بند کرنا چاہتا، ہاتھ سے ستار کی طرف اشارہ کر دیتا، گانا بند ہو جاتا۔ رات کو ہمیشہ جب تک نیند نہ آتی یہی شغل رہتا، اور جب شراب کے نشہ سے اس کی عقل جاتی رہتی، یاران مجلس اٹھ کر چلے جاتے، وہ جون سی لڑکی سے چاہتا رات بھر اس کے ساتھ خلوت کرتا۔ صبح کو وہ شطرنج وغیرہ میں مشغول ہو جاتا۔ اس کے سامنے کوئی رنج و غم کی بات، کسی کی موت، کسی کی بیماری کا تذکرہ بالکل نہ آتا۔ اس کی مجلس میں ہر وقت ہنسی اور خوشی کی باتیں، ہنسانے والے قصے اور اسی قسم کے تذکرے رہتے۔ ہر دن نئی نئی خوشبوئیں جو اس زمانہ میں کہیں کہیں ملتی، وہ روزانہ اس کی مجلس میں آتی۔ عمدہ عمدہ خوشبوؤں کے گلدستے حاضر کیے جاتے۔ اسی حالت میں اس کے 27 برس گزرے۔ ایک رات کو وہ حسب معمول اپنے کبا میں تھا۔ دفعتاً اس کے کان میں ایک ایسی سریلی آواز پڑی جو اس کے گانے والوں کی آواز سے بالکل جدا تھی، لیکن بڑی دلکش تھی۔ اس آواز نے کان میں پڑتے ہی اس کو بے چین سا کر دیا۔ اپنے گانے والوں کو بند کر دیا اور کبا کی کھڑکی سے باہر سر نکال کر اس آواز کو سننے لگا۔ وہ آواز کبھی کان میں پڑ جاتی، کبھی بند ہو جاتی۔ اس نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ یہ آواز جس شخص کی آ رہی ہے اس کو پکڑ کے لاؤ۔ شراب کا دور چل رہا تھا۔ خدام جلدی سے اس آواز کی طرف دوڑے اور اس آواز کو تلاش کرتے کرتے ایک مسجد میں جا پہنچے، جہاں ایک جوان نہایت ضعیف، بدن زرد رنگ، گردن سوکھی ہوئی، ہونٹوں پر خشکی آئی ہوئی، بال پراگندہ، پیٹ کمر سے لگا ہوا، دو ایسی چھوٹی چھوٹی لنگیاں اس کے بدن پر کہ ان سے کم میں بدن نہ ڈھک سکے، مسجد میں کھڑا ہوا اپنے رب کے ساتھ تلاوت میں مشغول ہے۔ یہ لوگ اس کو پکڑ کر لے گئے۔ نہ اس نے کچھ کہا نہ انہوں نے بتایا۔
ایک دم اس کو مسجد سے نکال کر وہاں بالا خانہ پر لے جا کر اس کے سامنے پیش کر دیا۔ حضور یہ حاضر ہے۔ وہ شراب کے نشہ میں کہنے لگا، یہ کون شخص ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ وہی شخص ہے جس کی آواز آپ نے سنی تھی۔ اس نے پوچھا کہ تم اس کو کہاں سے لائے ہو؟ وہ کہنے لگے، حضور مسجد میں کھڑا تھا اور قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ اس رئیس نے اس فقیر سے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیتیں بتائیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک نیک لوگ جنت کی بڑی بڑی نعمتوں میں ہوں گے، مسحریوں پر بیٹھے ہوئے جنت کے عجائب دیکھتے ہوں گے۔ اے مخاطب، تو ان کے چہروں پر نعمتوں کی شادابی سرسبزی محسوس کرے گا، اور ان کے پینے کے لیے خالص شراب سر بمہر جسم پر مشک کی مہر ہوگی ملے گی۔ ایک دوسرے پر حرص کرنے والوں کو ایسی ہی چیزوں میں حرص کرنا چاہیے جن سے یہ نعمتیں حاصل ہوں، اور اس شراب کی آمیزش تسنیم کے پانی سے ہوگی۔ تسنیم ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پانی پیتے ہیں۔ اس کے بعد اس فقیر نے کہا، ارے دھوکے میں پڑے ہوئے، تیرے اس محل، اس بالا خانے کو، تیرے ان فرشتوں کو، ان سے کیا مناسبت؟ وہ بڑی اونچی اونچی مسحریوں پر ہیں جن پر فرش بچھے ہوئے ہیں، ایسے فرش جو بہت بلند ہیں۔ ان کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے۔ وہ لوگ سبز اور عجیب و غریب کپڑوں میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان دونوں باغوں میں ہر قسم کے میوے دو دو قسموں کے ہوں گے کہ ایک ہی قسم کے میوے کے دو مزے ہوں گے۔ وہ دو میوے نہ ختم ہوں گے، نہ ان کی کچھ روک ٹوک ہوگی، جیسا دنیا میں باغ والے توڑنے سے روکتے ہیں۔ وہ لوگ پسندیدہ زندگی میں بہت بلند مقام پر جنت میں ہوں گے۔ وہ ایسی عالی مقام جنت میں ہوں گے جہاں کوئی لغو بات نہ سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں اونچے اونچے تخت بچھے ہوئے ہوں گے اور آب خورے رکھے ہوں گے، اور برابر گدے لگے ہوئے ہوں گے، اور سب طرف قالین ہی قالین پھیلے پڑے ہوں گے کہ جہاں چاہیں بیٹھیں، ساری ہی جگہ ان کی ہے۔ وہ لوگ سایوں اور چشموں میں رہتے ہوں گے۔ اس جنت کے پھل ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا۔ یہ تو انجام ہے متقی لوگوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ کیسی سخت آگ ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ عذاب کسی وقت بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا، اور وہ لوگ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ بے شک مجرم لوگ بڑی گمراہی اور حماقت کے جنون میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ ان کو اپنی حماقت اس دن معلوم ہوگی جس دن منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ دوزخ کی آگ لگنے کا، اس میں جلنے کا مزہ چکھو۔ مجرم آدمی اس بات کی تمنا کرے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیوی کو، بھائی کو اور سارے کنبہ کو جن میں وہ رہتا تھا، اور تمام روئے زمین کے 2 آدمیوں کو اپنے فدیہ میں دے کر کسی طرح اس عذاب سے بچ جائے۔ لیکن یہ ہرگز ہرگز نہ ہوگا۔ وہ آگ ایسی شعلہ والی ہوگی کہ بدن کی کھال تک اتار دے گی، اور وہ آگے ایسے شخص کو خود بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹھ پھیری ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بے رخی کی ہوگی، اور ناحق مال جمع کیا ہوگا اور اس کو اٹھا کر حفاظت سے رکھا ہوگا۔ یہ شخص نہایت سخت مشقت میں ہوگا اور نہایت سخت عذاب میں مبتلا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ شانہ کے غصہ میں ہوگا، اور یہ لوگ اس عذاب سے کبھی نکلنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ ہاشمی رئیس فقیر کا کلام سن کر اپنی جگہ سے اٹھا اور فقیر سے معانقہ کیا اور خوب چلا کر رویا۔
اور اپنے سب اہل مجلس کو کہہ دیا کہ تم سب چلے جاؤ، اور فقیر کو ساتھ لے کر صحن میں گیا اور ایک بوریے پر بیٹھ گیا اور اپنی جوانی پر نوحہ کرتا رہا، اپنی حالت پر روتا رہا، اور فقیر اس کو نصیحت کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اس نے اپنے سب گناہوں سے اول فقیر کے سامنے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے اس کا عہد کیا کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہ کرے گا۔ پھر دوبارہ دن میں سارے مجمع کے سامنے توبہ کی اور مسجد کا کونا سنبھال کر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور وہ اپنا سارا ساز و سامان، مال و متاع سب فروخت کر کے صدقہ کر دیا اور تمام نوکروں کو موقوف کر دیا، اور جتنی چیزیں ظلم و ستم سے لی تھیں سب اہل حق کو واپس کر دیں۔ غلام اور باندیوں میں سے بہت سے آزاد کیے اور بہت سے فروخت کر کے ان کی قیمت صدقہ کر دی، اور موٹا لباس اور جو کی روٹی اختیار کی۔ تمام رات نماز پڑھتا، دن کو روزہ رکھتا، حتیٰ کہ بزرگ اور نیک لوگ اس کے پاس اس کی زیارت کو آنے لگے، اور اتنا مجاہدہ اس نے شروع کر دیا کہ لوگ اس کو اپنے حال پر رحم کھانے کی اور مشقت میں کمی کرنے کی فرمائش کرتے، اور اس کو سمجھاتے کہ حق تعالی شانہ نہایت کریم ہیں، وہ تھوڑی محنت پر بہت زیادہ اجر فرماتے ہیں۔ مگر وہ کہتا کہ دوستو، میرا حال مجھی کو معلوم ہے، میں نے اپنے مولا کی رات دن نافرمانیاں کی ہیں، بڑے سخت گناہ کیے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگتا اور خوب روتا۔ اسی حالت میں ننگے پاؤں پیدل حج کو گیا، ایک موٹا کپڑا بدن پر تھا، ایک پیالہ اور ایک تھیلا صرف ساتھ تھا۔ اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچا اور حج کے بعد وہاں قیام کر لیا اور وہیں انتقال ہوا۔ مکہ کے قیام میں رات کو حتیم میں جا کر خوب روتا اور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ میرے مولا، میری کتنی خلوتیں ایسی گزر گئیں جن میں نے تیرا خیال بھی نہ کیا، میں نے کتنے بڑے بڑے گناہوں سے تیرا مقابلہ کیا۔ میرے مولا، میری نیکیاں ساری جاتی رہیں کہ کچھ بھی نہ کمایا، اور میرے گناہ میرے ساتھ رہ گئے۔ ہلاکت ہے میرے لیے اس دن جس دن تجھ سے ملاقات ہوگی، یعنی مرنے کے بعد۔ میرے لیے ہلاکت ہے، یعنی بہت زیادہ ہلاکت ہے اس دن جس دن میرے اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ وہ میری رسوائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، وہ میرے گناہوں سے پر ہوں گے، بلکہ تیری ناراضگی سے مجھ پر ہلاکت اتر چکی ہے، اور تیرا عذاب مجھ پر ہلاکت ہے، جو تیرے ان احسانوں پر ہوگا جو ہمیشہ تو نے مجھ پر کیے، اور تیری ان نعمتوں پر ہوگا جن کا ہمیشہ میں نے گناہوں سے مقابلہ کیا، اور تو میری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ میرے آقا، تیرے سوا میرا کون سا ٹھکانہ ہے جہاں بھاگ کر چلا جاؤں؟ تیرے سوا کون ایسا ہے جس سے التجا کروں؟ تیرے سوا کون ہے جس پر کسی قسم کا بھروسہ کروں؟ میرے آقا، میں اس قابل ہرگز نہیں ہوں کہ تجھ سے جنت کا سوال کروں، البتہ محض تیرے کرم سے، تیری عطا سے، تیرے فضل سے اس کی تمنا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر رحم فرما دے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو حاضرین اور ناظرین، یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سن کر ہمیں بھی عبرت پکڑنی ہے، اور اپنی زندگی کے رخ کو مرنے سے پہلے اس رخ پر ڈال دینا ہے کہ جس پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا جنت کے اندر لے جائے، اور دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اور وہ زندگی اختیار کرنی ہے جس زندگی کے اندر مزے ہی مزے ہیں، اور وہ زندگی دین والی زندگی ہے، وہ زندگی اعمال والی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔